دیکھیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے سادہ موسیقی ترقی پذیر موجے، سمپل ہارمونک پروگریسیو ویوز۔ اب سادہ موسیقی ترقی پذیر موجے کیا ہوتی ہے؟ ایسی موجے جو مسلسل واسطے میں آگے کی جانب سفر کرتی ہے، ایسی موجوں کو ہم ترقی پذیر موجے کہتے ہیں۔ اب ترقی پذیر موجوں کی کچھ خصوصیات ہیں، تو اس کی خصوصیات کون سی ہے؟ دیکھیے ترقی پذیر موجوں کی خصوصیات دیکھ رہے ہیں ہم، تو پہلی خاصیت ہے اس کی کہ جب ترقی پذیر موجیں واسطے میں سفر کرتی ہے، فرض کیجئے کہ ایک ترقی پذیر موج ہے اور یہ واسطے میں سفر کر رہی ہے فراز اور نشیب کی شکل میں۔ اس حصے کو ہم فراز کہتے ہیں، اسے ہم فراز کہتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے نشیب کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک ترقی پذیر موج ہے اور واسطے میں سفر کر رہی ہے۔ تو پہلی خاصیت ہم دیکھتے ہیں، کیا ہے پہلی خاصیت؟ کہ جب ترقی پذیر موجیں واسطے میں سفر کرتی ہے تو واسطے کے تمام ذرات ایک ہی قسم کے ارتعاش انجام دیتے ہیں، ایک ہی قسم کے ارتعاش انجام دیتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ ایک موج ہے اور یہ واسطے کے ذرات ہیں، اور یہ انتہائی مقام ہے اپورڈ ڈائریکشن میں، جسے ہم پازیٹیو انتہائی مقام کہیں گے، اور یہ اوسط مقام ہے، اور اوسط مقام کے نیچے یہ انتہائی مقام ہے، یعنی منفی سمت میں۔ یہ منفی سمت میں نیچے کی جانب انتہائی مقام، یہ مثبت سمت میں انتہائی مقام ہے۔ اور یہ ذرہ جو ہے یہ اوسط مقام کے اطراف، یہ کیا ہے؟ یہ اوسط مقام ہے، یہ اوسط مقام ہے، اور اوسط مقام کے اطراف دو انتہائی مقامات کے درمیان یہ اپنی حرکتوں کو دہراتا ہے، یعنی وہ یہاں سے منفی پوزیشن سے پازیٹیو پوزیشن سے منفی پوزیشن پر اس طرح سے وہ حرکت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت کو ہم خطی سادہ موسیقی حرکت کہتے ہیں۔ اوسط مقام کے اطراف دو انتہائی مقامات کے درمیان اگر کوئی ذرہ اپنی حرکتوں کو دہراتا ہے تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطی سادہ موسیقی حرکت کہتے ہیں، سمپل ہارمونک موشن کہتے ہیں، سادہ موسیقی حرکت کہتے ہیں۔ تو واسطے کا ہر ایک ذرہ جو ہے یہ اوسط مقام کے اطراف سادہ موسیقی حرکت کرتا ہے۔ یہ ذرہ بھی اوسط مقام کے اطراف جو ہے یہ دو انتہائی مقامات کے درمیان سادہ موسیقی حرکت انجام دیتے ہیں۔ ہر ایک ذرہ جو ہے دو انتہائی مقامات کے درمیان سادہ موسیقی حرکت یا سمپل ہارمونک موشن جو ہے انجام دیتا ہے۔ تو اس طرح سے واسطے کا ہر ایک ذرہ جو ہے یہ ایک ہی قسم کے ارتعاش انجام دیتا ہے، جسے ہم سادہ موسیقی حرکت کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سادہ موسیقی حرکت۔ سادہ موسیقی حرکت انجام دیتا ہے ہر ایک ذرہ۔ دوسری خاصیت دیکھیے اس کی کہ جب ترقی پذیر موج واسطے میں اشاعت کرتی ہے تو واسطے کا ہر ایک ذرہ اپنے پڑوسی ذرے کو توانائی منتقل کرتا ہے۔ جیسے یہ ذرہ ہے، یہ ذرہ اپنے مقام کو تبدیل نہیں کرے گا، اپنے ہی مقام پر رہ کر سادہ موسیقی حرکت انجام دیتے ہوئے اپنے پڑوسی ذرے کو توانائی منتقل کرتا ہے۔ یہ بھی ذرہ اپنے ہی مقام پر رہے گا، یہاں پر سادہ موسیقی حرکت انجام دے گا، یہ بھی ذرہ۔ تو اس طرح سے یہ ذرہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پڑوسی ذرے کو توانائی منتقل کرتا ہے، اور یہ بھی پھر سادہ موسیقی حرکت انجام دیتا ہے۔ یہ ذرہ پھر اس کو توانائی منتقل کرتا ہے، یہ ذرہ بھی پھر کیا کرتا ہے؟ سادہ موسیقی حرکت انجام دیتا ہے۔ تو ہر ایک ذرہ جو ہے اپنے پڑوسی ذرے کو، پارٹیکل کو توانائی منتقل کرتا ہے، لیکن ذرہ منتقل نہیں ہوتا ہے، ذرہ اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ذرہ یہاں پر چل جاتا ہے اور یہ یہاں پر آ جاتا ہے، نہیں، یہ اپنے ہی مقام پر رہ کر سادہ موسیقی حرکت انجام دیتے ہوئے اپنے پڑوسی ذرے کو توانائی منتقل کرتا ہے، اور اس طرح سے توانائی جو ہے ذرہ بذرہ منتقل ہوتی جاتی ہے۔ ذرہ منتقل نہیں ہوتا ہے، مادہ منتقل نہیں ہوتا ہے، یعنی ترقی پذیر موجوں کی اشاعت کے دوران جو ہے توانائی ذرہ بذرہ منتقل ہوتی ہے، مادہ منتقل نہیں ہوتا ہے، توانائی منتقل ہوتی ہے، توانائی منتقل ہوتی ہے۔ تیسری خاصیت دیکھیے اس کی کہ
ترقی پذیر موضوع کی اشاعت کے دوران ذرات کے احاطے، وقت دورہ اور تواتر، احاطہ، وقت دورہ اور تواتر یہ یکساں رہتے ہیں۔ ترقی پذیر موضوع کی اشاعت کے دوران ذرات، ارتعاشی ذرات کے احاطہ، وقت دورہ اور تواتر کیا رہتے ہیں؟ یکساں رہتے ہیں۔ جیسا کہ احاطہ، یہ ذرہ یہاں اوسط مقام پر ہے، تو اوسط مقام اور یہ ذرے کے مقام، یہ دونوں بھی ایک ہی مقام ہے، اور یہاں پر ہٹاؤ کتنا ہے؟ 0 ہے۔ ہٹاؤ کتنا ہے؟ 0 ہے۔ لیکن ذرہ جیسے جیسے اوسط مقام سے اوپر کی جانب یا نیچے کی جانب حرکت کرتا ہے، ہٹاؤ پیدا کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کا ہٹاؤ بڑھتے جاتا ہے، اور یہاں پر ہٹاؤ کیا ہو جاتا ہے؟ اعظم ہو جاتا ہے، میکسیمم ہو جاتا ہے۔ تو اوسط مقام سے اس ذرے کا اعظم ہٹاؤ، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ احاطہ کہتے ہیں۔ یہ اعظم ہٹاؤ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احاطہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے، اس کو ہم +a سے ظاہر کریں گے۔ اگر ذرہ اوسط مقام سے نیچے کی جانب اعظم ہٹاؤ پیدا کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ احاطہ ہے۔ تو تمام ذرات کی جو احاطے ہیں وہ یکساں ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے یکساں ہے۔ اس ذرے کا جو احاطہ ہوگا، اس ذرے کا بھی اتنا ہی احاطہ ہوگا، یعنی اوسط مقام سے اعظم ہٹاؤ، تمام ذرات کا اوسط مقام سے اعظم ہٹاؤ احاطہ یکساں رہتا ہے۔ اسی طرح سے وقت دورہ، آپ دیکھیں گے کہ ذرہ جو ہے یہ اوسط مقام پر ہے، اور وہ فرض کرو کہ وہ -a مقام سے +a مقام پر جاتا ہے، اور واپس +a مقام سے -a مقام پر آتا ہے، تو اسے جو وقت لگتا ہے اسے ہم وقت دورہ کہتے ہیں۔ تو ہر ایک ذرے کا جو وقت دورہ رہتا ہے وہ یکساں رہتا ہے، واسطے کہ تمام ذرات کا جو وقت دورہ رہتا ہے وہ یکساں رہتا ہے۔ تو یہ ذرے کا بھی وقت دورہ، اسے ایک ارتعاش کے لیے اتنا ہی وقت لگے گا، اسے بھی ایک ارتعاش کے لیے اتنا ہی وقت لگے گا، جسے ہم وقت دورہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وقت دورہ بھی کیا رہتا ہے؟ یکساں رہتا ہے، احاطہ بھی یکساں رہتا ہے۔ اب وقت دورہ یکساں ہے اگر تمام ذرات کا، واسطے کہ تمام ذرات کا وقت دورہ یکساں ہے، تو تواتر بھی یکساں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے چوتھی خاصیت، دیکھیے نمبر 4 دیکھیے کہ ترقی پذیر موضوع کی اشاعت کے دوران ذرات کی ارتعاشی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب کس طرح سے تبدیل؟ ارتعاشی حالت یعنی کیا؟ ارتعاشی حالت، کسی بھی لمحہ ذرے کی ارتعاشی حالت بیان کرنے والی مقدار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی لمحہ، جیسا اب یہاں پر یہ ابتدائی وقت ہے، یہاں پر ٹی برابر 0 ہے، پھر وقت بڑھتے جاتا ہے اور موج جو ہے اس طرح آگے کی جانب بڑھتی جاتی ہے، تو ہر ایک ذرے کی ارتعاشی حالت تبدیل رہتی ہے۔ جیسا اب ذرہ یہاں پر ہے، اوسط مقام پر ہے، ذرے کا مقام کہاں پر ہے؟ اوسط مقام پر، تو اوسط مقام اور ذرے کے مقام کے درمیان زاویہ کتنا بنتا ہے؟ 0 بنتا ہے، 0 درجے بنتا ہے اوسط مقام پر۔ لیکن اگر ذرہ مان لو کہ یہ انتہائی مقام پر پہنچتا ہے، یہاں پر ذرہ جو ہے یہ اوسط مقام سے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے یہاں پر، تو یہ ذرے کا مقام اور انتہائی اوسط مقام، اس کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے وہ 90 درجے کا بنتا ہے، 90 ڈگری کا بنتا ہے۔ یعنی یہاں پر حیت ذرے کی ارتعاشی حالت 90 ڈگری یعنی π/2 ریڈین سے ظاہر کریں گے۔ یہاں حیت کا فرق کتنا ہو گیا؟ اس ذرے کا مقام یا اوسط مقام، اس کے درمیان زاویہ کتنا بن رہا ہے؟ 90 درجے کا۔ ذرہ یہاں سے اوسط سے انتہائی مقام پر جاتا ہے تو 90 درجے، پھر انتہائی مقام سے اوسط مقام پر آتا ہے تو پھر 90 درجے، یعنی 90 اور 90 180۔ اسی طرح سے ذرہ جب اوسط مقام سے منفی انتہائی مقام پر آتا ہے تو 90، پھر واپس اوسط مقام پر جاتا ہے 90، یعنی 180 ادھر اور 180 ادھر، کتنا ہو گیا؟ 360۔ یعنی اگر ذرہ انتہائی مقام +a مقام سے -a مقام پر جاتا ہے اور پھر -a سے +a پر جاتا ہے تو 2π
یا 360 ڈگری حیت کا فرق ہوتا ہے. یعنی فرق کتنا ہو گیا؟ 360 کا. اور جب وہ ایک اہتزاز مکمل کرتا ہے، ایک اہتزاز کسی کریں یہ انتہائی مقام سے پلس سے مائنس تک اور واپس پلس تک ایک چکر کو ہم ایک اہتزاز کہتے ہیں، ایک ارتعاش کہتے ہیں. اور ایک ارتعاش کے دوران ایک موج کے برابر فاصلہ طے ہوتا ہے. جب ذرہ ایک ارتعاش مکمل کرتا ہے تو ایک موج یہاں پر بنتی ہے، ایک موج پیدا ہوتی ہے. یعنی ایک فراز اور ایک نشیب کے برابر فاصلہ طے ہوتا ہے ایک اہتزاز کے لیے، یہاں سے یہاں پر اور واپس یہاں پر. تو ایک ارتعاش کے لیے ایک ارتعاش کے دوران ایک موج کے برابر فاصلہ طے ہوتا ہے، اور جسے ہم اس فاصلے کو ایک فراز اور ایک نشیب، یہ فاصلے کو ہی ہم طول موج کہتے ہیں. یعنی ایک اہتزاز کے دوران ایک طول موج کے مساوی فاصلہ طے کرتا ہے. یعنی ذرہ جب ایک اہتزاز مکمل کرے گا تو ایک موج کے برابر فاصلہ طے ہوگا. اگر ذرہ اوسط سے انتہائی مقام پر جاتا ہے اور واپس انتہائی سے اوسط مقام پر آتا ہے تو ایک فراز بنتا ہے. اسی طرح سے ذرہ جب نیچے منفی انتہائی مقام پر جاتا ہے اور واپس منفی انتہائی مقام سے اوسط مقام پر جاتا ہے تو ایک منفی ڈائریکشن میں ایک نشیب بنتا ہے. تو اس طرح سے ایک اہتزاز کے دوران ایک فراز اور ایک نشیب بنتا ہے. اور ایک اہتزاز کے دوران حیت کا فرق کتنا ہوتا ہے؟ 360 ڈگری. اور یہ 360 ڈگری یا 2 پائے ریڈین. تو اس طرح سے ذرے کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی ذرے کی ارتعاشی حالت تبدیل رہتی ہے. یہاں پر صفر، یہاں پر کتنا ہوگا؟ جب یہاں پر جا رہا ہے تو 90، یعنی یہاں پر π/2 ہو گیا حیت کا فرق. اگر ذرہ یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر اس کی ارتعاشی حالت یہاں پر دیکھنے کی ہو، ذرے کی ارتعاشی حالت، تو یہاں پر کتنا ہوگا؟ یہاں سے اتنا π/2 اور واپس آ رہا ہے، مطلب یہاں پر π/2، یہاں π/2، یہاں π/2، یعنی یہ کتنا ہو گیا؟ π. یعنی یہاں پر حیت کا فرق کتنا ہو گیا ہے؟ π ہو گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر حیت کا فرق کیا ہو گیا؟ آدھے دائرے کے برابر، یعنی π. پھر ذرہ جب یہاں پر آتا ہے تو 90 کا فرق، اور پھر واپس یہاں جاتا ہے تو 90 کا، یعنی یہ نشیب بننے کے لیے بھی π ہو گیا. یعنی یہاں سے اتنا π اور یہاں سے اتنا π حیت، یعنی یہاں پر حیت کا فرق کتنا ہو گیا؟ 2 π. ٹھیک ہے، اور یہاں پر π. ٹھیک ہے، یہ π، یہاں پر یہ π، یعنی 2 π ہو گیا. اس طرح سے یہاں پر 3 π، یہاں پر 4 π، یہ 5 π. یعنی اس طرح سے حیت کا فرق بڑھتے جا رہا ہے. 3 π، یہاں پر 4 π، 5 π وغیرہ. تو اس طرح سے ترقی پذیر موجوں کی اشاعت کے دوران ارتعاشی حالت، ذرے کی واسطے کی ذرات کی ارتعاشی حالت تبدیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی خاصیت دیکھیے. اب یہ ذرات کی واسطے کے ذرات کی ارتعاشی حالت کی بنیاد پر یا ارتعاشی نوعیت کی بنیاد پر ترقی پذیر موجوں کی 2 قسمیں کی گئی ہے. اب وہ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 ہے عرضی موجیں. عرضی موجیں، ٹرانسورس ویوز، ٹرانسورس ویوز. اور نمبر 2 ہے طولی موجیں. طولی موجیں جسے ہم لانجیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب عرضی موجیں کسے کہتے ہیں؟ جب واسطے کے ذرات کا ارتعاش، ترقی پذیر موجوں کی اشاعت کے دوران واسطے کے ذرات کا ارتعاش موج کی اشاعت کی سمت میں عموداً ہو، موج کی اشاعت کی سمت کی عموداً ہو، تو ایسی موجوں کو ہم عرضی موجیں کہتے ہیں. یعنی ذرات کا ارتعاش اس طرح سے
اور موج کی سمت اس طرف ہے، یعنی آگے بڑھنے کی سمت اس کی موج کی آگے بڑھنے کی سمت اس طرف سے ہے، تو ارتعاش اور سمت کیا ہے؟ ایک دوسرے پر عمودن ہے. تو ایسی حالت میں اگر ارتعاش کرتے ہیں واسطے کے ذرات تو ایسی موجوں کو ہم عرضی موجیں کہتے ہیں. عرضی موجیں کیا ہے؟ جب واسطے کے ذرات کا ارتعاش موج کی سمت کے عمودن ہوتا ہے تو ایسی موجوں کو عرضی موجیں کہتے ہیں. طولی موجیں کیا ہے؟ جب واسطے کے ذرات کا ارتعاش موج کی اشاعت کی سمت کے متوازی ہوتا ہے تو ایسی موجوں کو ہم طولی موجیں کہتے ہیں. عرضی موجیں فراز اور نشیب پر مشتمل رہتی ہے، جیسے یہ عرضی موج کی مثال ہے، فراز اور نشیب پر مشتمل رہتی ہے. طولی موجیں تلطیف اور تخفیف پر مشتمل رہتی ہے. اس طرح سے اسے ہم تخفیف کہتے ہیں. جہاں قریب قریب خطوط دکھائے گئے ہیں یہ تخفیف ہے، اور جہاں دور دور خطوط دکھائے گئے ہیں وہ تلطیف ہے. یعنی طولی موجیں تلطیف اور تخفیف پر مشتمل ہوتی ہے. تو یہاں پر کثافت زیادہ ہوتی ہے، یہاں کثافت کم ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ترقی پذیر موجوں کی خصوصیات ہوئی ہے. اب دیکھیے ہم سادہ موسیقی ترقی پذیر موج کے ہٹاؤ کی مساوات حاصل کرتے ہیں. تو فرض کیجئے کہ یہ ایک ترقی پذیر موج ہے جو کہ ایکس محور کے پازیٹیو ڈائریکشن میں مثبت سمت میں سفر کر رہی ہے. فرض کیجئے ایک ترقی پذیر موج ہے اور یہ جو ہے ایکس محور کے مثبت سمت میں سفر کرتی ہے. تو ابتدائی وقت اس کا ٹی برابر 0، یعنی ابتدا میں وقت اس کا 0 ہے، ٹی برابر 0 ہے. ابتدائی وقت کو ہم ٹی ایکوز ٹو 0 سے فرض کرتے ہیں. تو کسی بھی لمحہ ٹی وقت میں ذرے کے ہٹاؤ کی مساوات y برابر a سائن اومیگا ٹی سے دی جاتی ہے. اس کو مساوات نمبر 1 دی. سادہ موسیقی ترقی پذیر موج کے ذرے کے ہٹاؤ کی مساوات جو ہے اس مساوات سے دی جاتی ہے. اور y کیا ہے؟ یہ عمودی ہٹاؤ ہے. یہ عمودی ہٹاؤ ہے، یعنی یہ اوسط مقام سے یہ پلس اے، یہ پازیٹیو ڈائریکشن، اور یہ نیگیٹو ڈائریکشن اوسط مقام سے نیچے کی جانب. تو یہ کسی بھی لمحہ ٹی وقت میں ذرے کے ہٹاؤ کی مساوات ہے، جہاں اے کیا ہے؟ موج کا ہیتا ہے یا ایمپلیٹیوڈ ہے، اور ٹی جو ہے یہ وقت ہے. اس وقت اومیگا کیا ہے؟ یہ زاویائی فریکوینسی ہے، اینگولر فریکوینسی ہے. دس از اینگولر فریکوینسی، اینگولر فریکوینسی ہے. اب ذرا جو ہے فرض کیجئے کہ وہ ایکس محور سے ایکس محور پر وائی محور سے ایکس محور پر نقطہ پی پر پہنچتا ہے، اور یہ او سے، مان لو کہ یہ او ہے، نقطہ او ہے، اور او سے پی تک کا فاصلہ جو ہے فرض کیجئے کہ ایکس ہے. یہ فاصلہ ایکس ہے. او سے پی تک کا فاصلہ ذرا ٹی وقت گزرنے کے بعد وہ پی مقام پر پہنچتا ہے، اور پی مقام پر اس کا ہٹاؤ وائی محور سے کتنا ہے؟ ایکس ہے. تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر حیت کتنی ہے؟ 0 ہے ذرے کی، کیونکہ وہ اوسط مقام پر ہے. یہاں پر حیت پائے ہے، اور یہاں پر حیت کتنی ہو جائیں گی؟ 2 پائے. یہاں پر حیت کتنی ہو جائیں گی؟ 2 پائے. اور یہ کیا ہے؟ ایک فراز اور ایک نشیب کا درمیانی فاصلہ ہے. ایک فراز اور ایک نشیب کے درمیانی فاصلے کو ہی ہم موج کی لمبائی کہتے ہیں، جسے لیمڑا سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ طول موج ہے، ایک فراز اور ایک نشیب کا درمیانی فاصلہ. اور ایک موج پر حیت کا فرق، ایک طول موج پر حیت کا فرق کتنا ہوتا ہے؟ 2 پائے ہوتا ہے. یعنی
वाई महवर से लेम्बड़ा फासले पर हैयत का फर्क कितना होता है 2 पाई। इसलिए इकाई फासले पर हैयत का फर्क कितना होगा, लेम्बड़ा फासले पर 2 पाई, तो इकाई फासले पर 2 पाई बटे लेम्बड़ा। अब हमारे पास फासला कितना है, x है, नुक्ता P का, O से नुक्ता P का फासला कितना है, x। हमको एक फराज और एक नशिब के बराबर फासले पर हैयत का फ़र्क मालूम है, लेकिन x फासले पर हैयत का फ़र्क मालूम नहीं है, तो हम x फासले पर हैयत का फ़र्क निकाल रहे हैं कि ये नुक्ता P पर जो फासला है y महवर से वो x है, x फासले पर हैयत का फ़र्क कितना होगा। हमको ये मालूम है 0 है यहाँ हैयत का फ़र्क, यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, लेकिन ये दोनों के दरमियान यानी इस नुक्ते पर हमको x फासले पर हैयत का फ़र्क मालूम नहीं, तो वही निकाल रहे हैं हम। इसलिए x फासले पर हैयत का फ़र्क और उसे हम डेल्टा से फर्ज करते हैं। हैयत का फ़र्क ना डेल्टा, तो वो हो जाएगा इकाई फासले के लिए 2 पाई बाई लेम्बड़ा, तो x फासले के लिए 2 पाई x बटे लेम्बड़ा। इसलिए हम लिख सकते हैं हैयत का फ़र्क डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई x बटे लेम्बड़ा। ठीक है, यानी ये जो ज़र्रा है इसकी हैयत इस ज़र्रे के मुकाबले कम होती है। हर आगे वाले ज़र्रे की हैयत पिछले ज़र्रे के मुकाबले में कम होती है, तो कितनी कम है, डेल्टा से कम। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए तो मौज के हटाव की मसावत क्या होगी, y बराबर a साइन डेल्टा माइनस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन डेल्टा क्या है, यह हैयत का फ़र्क है x फासले के लिए, तो डेल्टा बराबर 2 पाई x बटे लेम्बड़ा। लेकिन 2 पाई बटे लेम्बड़ा क्या है, तो 2 पाई बटे लेम्बड़ा के ये वेव नंबर है, मौजी अदद है, 2 पाई बटे लेम्बड़ा। ये क्या है,